بچی سے لڑکی، لڑکی سے عورت اور عورت سے قبر تک کا سفر ہمیں پریشان کیے دیتی ہے اس معاشرے کی تلخ باتیں اور لہجے۔ آیا اس میں لڑکی سے عورت تک کا سفر کٹھن ہے یا آسان ہے؟ ہر کوئی اپنے گھر میں اس کا موازنہ ضرور کیجیے گا۔ جب ہمارے ہاں چھوٹی سی بچی پیدا ہوتی ہے تو ہم اسے اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹی کے کیا کمپیریزن کرتے ہیں؟ کیا اسے برابر کا درجہ دیتے ہیں یا اسے شروع سے ہی سمجھا دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کا بھائی ہے، وہ آپ سے درجے میں بڑا ہے، یا بیٹے کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ آپ کی بہن ہے تو آپ اس کے کفیل ہیں، آپ اس کے حفاظت کرنے والے ہیں، آپ اپنے گھر کے ایک بڑے بااثر افراد ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں تو کیا ایسا جو ہمیں ہمارے شروع سے ہی اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو سمجھانی چاہیے، نہ کہ لاڈ پیار میں انہیں صرف انہی کی ہی زبان سمجھا جائے کہ ماں یا باپ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہماری یہ ضرورت ہے، اور والدین ان کی ہی ضرورتوں میں، ان کی خواہشات میں اس قدر سے پزل ہو جاتے ہیں کہ اپنی منوانے کی بات جو ہوتے وہ بھی نہیں منوا پاتے۔ بچے نے کہا ہم نے باہر سیر کرنی ہے تو والدین نے کہا ہاں یہ گھر میں گھٹ گھٹ کے جی رہا ہے، اس لیے اس کو باہر آؤٹنگ چاہیے، اس کا ذہن فریش ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ والدین ہم پریشان ہیں، خاموش ہیں تو پریشان ہیں، تو والدین نے اس کو بولنے کا طریقہ بتا دیا۔ آیا ہم نے انہیں کبھی یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ گھروں میں رہتے کیسے، اسلام کو کس طریقے سے فالو کرنا ہے، اسلام نے ہمیں کیسی دنیا دی ہے، کیسے اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو صرف بچہ ہی سمجھا، لیکن کچھ والدین ایسے ہیں جو آج بھی بچے ہیں، جنہیں اپنے بچوں پر نہیں اپنے آپ پر ہی ساری توجہ دینی ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ان بچوں کی جو والدین اپنے صرف اور صرف لاڈ پیار اور اپنا پیسہ، اپنا وقت اپنے بچوں کو دیتے ہیں، لیکن یہ کسی حد تک بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو آسائشوں کے ساتھ ان کے ذہنوں میں یہ بات بھی ڈالنی ہے، انہیں اس سانچے میں ڈالنا ہے کہ آپ ایک باعزت شہری بن سکیں۔ باعزت شہری بننا دور، اپنے گھر کا اچھا فرد جب بن جائے گا، اپنے گھر میں اسے پتا ہوگا، بچے کو پتا ہوگا کہ میں ایک گھر کا ایک مضبوط سہارا ہوں، میری وجہ سے سارے پروٹیکشن میں آ جائیں گے، تمام حفاظت میں آ جائیں گے، مجھے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے سروائیو کرنا ہے، اچھا انسان بننا ہے، اپنے آپ کی تربیت کرنی ہے، میں ان کا بڑا ہوں، ہر برے کام سے مجھے ان لوگوں کو بچانا ہے، بری نظروں سے ان کو بچانا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ آٹومیٹکلی آ جائے گا کہ میں نے خود برا نہیں بننا۔ جب انسان ایک برائی سے کسی کو بچاتا ہے نا تو وہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ برائی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو کرنا ہی نہیں ہے، تو اس طریقے سے انسان اس برے کام سے بچا رہتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں نا کہ آپ بیٹی تو شروع سے کمزور ہے، اسے لاڈ پیار چاہیے، توجہ چاہیے، محبت چاہیے، کیونکہ بیٹیاں جتنی نازک ہوتی ہیں، جتنی پیار محبت سے انہیں رکھا جائے، ایک لڑکا بڑا ہو کر کیا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے، نرم لہجے سے بات کرے، اچھے طریقے سے بات کرے، اپنی خواہشات اپنے پیار محبت سے گھر کو سجا کے رکھے۔ تو لیکن ہم اپنی بیٹیوں کا کیا کرتے ہیں، شروع سے کاموں پہ لگا دیتے ہیں، ان پر دباؤ رکھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، پیار محبت کی چیز ان کے ذہنوں میں نہیں آتی۔ بچوں کا جو لڑکوں کا رویہ رکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں جی بیٹا آپ تو لڑکے ہو نا، آپ جو مرضی کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ماشاءاللہ سے شادی شدہ جوڑے بھی ہیں نا،
اکثر اسی تسلسل کا شکار رہتے ہیں کہ بیوی ہے وہ صرف اپنے گھر کو سمیٹتی ہے تو رسپیکٹ کرتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ بس میں نے اپنا سارے کام کر لیے ہیں، اب میاں مجھے توجہ دے، اب میاں ہی مجھے اپنے سارے احساسات کا مالک سمجھے، لیکن وہاں پہ تو معاملات ہی اور ہوتے ہیں۔ بہرحال ان بچوں کی تربیت میں تھوڑا سا احتیاط برتیں، لڑکی کو نرم اور نازک اور پیار محبت سے رکھیں اور اسے گھر کی چار دیواری میں رکھیں، اسے اسلام سکھائیے، ٹھیک ہے، تاکہ کل وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پیار محبت کرنے والی خوش دل اور خوش مزاج ہوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بہت سمجھدار اور با اخلاق ہوں، اور اپنے بچوں کو خاص طور پر بیٹوں کی تربیت کیجیے، انہیں بتائیے کہ آپ اس گھر کے محافظ ہیں، باہر کچھ بھی ہو لیکن گھر کی حفاظت آپ ہی کی ذمہ داری ہے، گھر میں کھانا ہر ایک کی ذمہ داری بچوں پر عائد ہوتی ہے، انہیں سکھایا جائے، اور یہ اگر دو چیزیں ہم اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو سکھاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا اور کل انشاءاللہ تعالی ان کی فیملیز بھی بہت اچھی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی اچھائی ہونے کی بنا پر اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں جب گھروں سے نکلو تو اپنے چہرے ڈھانپ لیا کرو، یعنی کہ فرما دیا گیا کہ گھر میں آپ رہیں، گھر میں رہیں، گھر میں آپ اپنے گھروں کو سنبھالیں، اپنے گھر کی ذمہ داریاں نبھائیں، نرم لہجہ رکھیں، اور یہاں بھی فرما دیا گیا اسلام میں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی لڑکا نہیں ہے تو باہر دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے تو آپ اپنی بیٹی کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ دروازے کے پاس آ کے ذرا تلخ لہجے میں بولے کہ کون ہے، تاکہ باہر دروازے پہ آنے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ بندہ جو ہے نا ذرا اس سے طریقے سے بات کرنی ہے۔ لیکن گھر کے افراد کے لیے نرم لہجہ رکھیں، پیار محبت والا رکھیں، تاکہ ایک جس طریقے سے پورا باغ مختلف پھولوں سے بھرا ہوتا ہے، ان کو ایک ایک کمپلیں اٹھا کے ایک گلدستہ بنا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک نے کبھی بیٹا کبھی بیٹی کبھی بڑا کبھی چھوٹا اللہ پاک نے والدین کو عطا کیے ہوتے ہیں، یہ گھر کا گلدستہ ہوتے ہیں، اور اس کو سجا کے سنوار کے اکٹھا رکھنا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ آپ کی تابعداری بھی اور خدمت گزاری بھی کریں گے اور آپ کو حفاظت بھی دیں گے، خود بھی اچھے طریقے سے رہیں گے، برائی سے بھی بچیں گے۔ اللہ پاک انہیں اور ان کی آل و اولاد کو اسلام پر چلنے کی اور غابن رہنے پر توفیق عطا فرمائے، آپ کا اور ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی آپ سے بہت جلد ملاقات ہوئے گی۔